And
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت میرا سوال بھائی
تیز جس دم کوئی چلا اس پر تیز جس دم کوئی چلی اس پر آیا پاس کہہ کے رویا تھا تیز جس دم کوئی چلی اس پر ارے آیا پاس کہہ کے رویا تھا ارے تیر پیشانی پہ لگی جس دم آئے سگریٹ زباں پہ آیا تھا آئے کبر پکارے دنیا نے جب نظر کوئی لگا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اے جب چلایا تھا شمر نے خنجر اے جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنے دیکھا تھا اے چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے شہ کے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شبر بھر بار مسکراتا رہا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شبر بھر بار مسکراتا رہا اے میری نظروں کے سامنے ظالم واری کرے چھری چلاتا رہا اے تیرا سر پہ تھی گند خنجر تھا اور شبیر کا گلا اما ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا کہ جو غم خار نظر آتے ہیں
شاہ بالا کے جو غم خار نظر آتے ہیں، شاہ بالا کے جو غم خار نظر آتے ہیں، شاہ بالا کے جو غم خار نظر آتے ہیں، کس قدر صاحب کردار نظر آتے ہیں، وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر، وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر، سارے غازی کے پرستار نظر آتے ہیں، غور سے بازوئے عباس کو دیکھو تو صحیح، غور سے بازوئے عباس کو دیکھو تو صحیح، کشتی دی کہ یہ پٹوار نظر آتے ہیں، کتنے بے نور ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے، کتنے بے نور ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے، بغض حیدر میں جو بیمار نظر آتے ہیں، شاہ والا کے جو غم خار نظر آتے ہیں، صلوات۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها،
وتمام منن والاها جمان الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستدالتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بأجزالها ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جنگ جمل ہے. مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خاص صحابی جو جوان ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ جن کا نام تاریخ نے مسلم مشاجعی لکھا ہے. مسلم مشاجعی بہترین دیندار، سمجھدار، قرآن کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جوان ہے. اس جوان کو مولا کائنات نے جنگ جمل میں ایک عظیم ذمہ داری دی. اعلان یہ کیا کہ کوئی ہے جو جا کے ہمارے مقابلے والوں کو قرآن کے بارے میں بتائے اور یہ بتائے کہ یہ لوگ قرآن ناطق کے مقابلے میں آئے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. کوئی ہے ایسا بندہ کہ جو جا کے مخالفین کو، سامنے والے کو یہ بتائے، قرآن کے ذریعے سے ثابت کرے، قرآن کے ذریعے سے بتائے کہ قرآن ناطق کے مقابلے کے لیے تم لوگ آئے ہو. مسلم مشاجعی آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا امیر المؤمنین میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، باطل پہ ہیں. مسلم مشاجعی آتے ہیں میدان میں. آنے کے بعد قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں. قرآن کو ہاتھ میں بلند کرنے کے بعد بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت اور تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن سامنے والوں کا ریئیکشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلم مشاجعی پہ حملہ کیا، داہنا بازو قلم کیا، داہنا ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے قرآن کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں بازو بھی کٹ کر دیا، بایاں بازو بھی قطع کر دیا، کاٹ دیا. انہوں نے قرآن مجید کو اس طریقے سے سنبھالا کہ قرآن مجید سینے پہ ہے. خود گرے اس طریقے سے گرے کہ قرآن سینے پہ رہے، قرآن گرنے نہ پائے. دشمن آئے، آنے کے بعد دشمنوں نے اس طریقے سے تیر مارا کہ تیر ان کے قرآن کے ساتھ ساتھ سینے میں پیوست ہو گیا. توجہ کیجئے گا. قرآن کے ساتھ ساتھ تیر سینے میں پیوست ہو گیا، خون بہنا شروع ہوا. مسلم مشاجعی اس دنیا سے شہید ہو گئے. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، یہ بندہ کتنا نورانی بندہ تھا، یہ شخص کتنا نورانی شخص تھا کہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے قرآن کو اپنے وجود سے جدا نہیں ہونے دیا، قرآن کو گرنے نہیں دیا. عزیزان، میں نے اس واقعے کو اس لیے پڑھا ہے کہ متعدد
طور سے آپ تک اور متعدد ذریعوں سے آپ تک خبر آ رہی ہوگی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہاں پتہ ہے نا, سویڈن میں کیا چل رہا ہے, ڈنمارک میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور ہماری ذمہ داری قرآن کے سلسلے سے کیا ہے. قرآن کے سلسلے سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک ایسا شخص, ایک جوان کہ جو قاری قرآن تھا, قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کر رہا تھا, علی ابن ابی طالب نے کیا کہا, یہ شہید ہو گیا, اس کا پورا وجود نور تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھا, قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی. آپ بتائیں کہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور خاص طور سے سویڈن میں ہو رہا ہے, کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ہم لوگوں کی, کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم قرآن کے سلسلے سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کر رہے تھے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری اور زیادہ بنتی ہے. اس لیے کہ اہل بیت ہیں تو قرآن ہے, قرآن ہے تو اہل بیت ہیں. اور ہم لوگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جب قرآن کی توہین ہو رہی ہے کہیں پر, تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم مسالمت آمیز پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, مظاہرہ تو کر سکتے ہیں ہم لوگ. ابھی یہ تیسری چوتھی بار, کل پھر قرآن کی توہین کی گئی ڈنمارک میں, سویڈن میں. وہی ایک بندہ ہے جو لگاتار قرآن کی توہین کر رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. حکومت اسے سہارا دے رہی ہے, حکومت اسے حفاظت کر رہی ہے اس کی. اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے, ہاں اس لیے کہ خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں, رینان نامی کا ایک اسکالر ہے فرانس کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کتاب خانے میں ہزاروں سے زیادہ کتابیں موجود ہیں. ان تمام کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے میں نے ایک سے زیادہ بار پڑھا ہو, بلکہ بہت سی کتابیں تو ایسی ہیں کہ جو صرف الماری کی زینت بنی ہوئی ہے, جو صرف اس الماری کی زینت بنی ہوئی ہے, سجی ہوئی ہے. لیکن جن کتابوں کو میں نے پڑھا ہے, اس کتاب کو ایک بار سے زیادہ نہیں پڑھا ہے. لیکن اس کتاب خانے میں, ہمارے لائبریری میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے میں بار بار پڑھتا ہوں. جب بھی مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تھکن محسوس ہوتی ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے معرفت اور کمالات کے دروازے واہ ہو جائیں, تو میں ایک کتاب اٹھاتا ہوں, اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب مسلمانوں کی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم ہے. کون ہے؟ ایک فرانس کا اسکالر ہے, فرانس کا. اس کے علاوہ انگلینڈ کے سیاستدان نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے, ہم اسلامی ممالک پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ لیکن قرآن میں وہ مطالب پائے جاتے ہیں, وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس کو آ کے ہمیں سمجھنا ہے, جس کے بارے میں آ کے ہمیں سیکھنا ہے. یہ جو توہین کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک, اور کیوں یہ توہین ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن ہی, کیا وجہ ہے کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے؟ 2-3 وجہ ہیں. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں بھی ذکر کروں گا اس پوائنٹ کو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تیزی سے یورپ میں اور ویسٹ میں بڑھ رہی ہے. دوسری وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے سلسلے سے لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی پائی جا رہی ہیں کہ وہ آ کے دیکھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کلچر ویسٹ میں اور مغرب میں لایا گیا ہے اور ان کے اوپر لاد دیا گیا ہے, جو کلچر, وہ فطرت کے خلاف ہے. بے حجابی فطرت کے خلاف چیز ہے.
ٹھیک ہے؟ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس بازی فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، بے حیائی فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، فیملی کا کم ہونا فطرت کے خلاف چیزیں ہیں. یہ چیزیں فطرت کے خلاف ہے. شروع میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، سال 2 سال مرد میں شادی ہو رہی ہے، عورت میں شادی ہو رہی ہے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب انسان کس چیز میں مبتلا ہو رہا ہے؟ ڈپریشن میں جا رہا ہے، جب انسان بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، جب انسان نئی قسم کے مشکلات میں گرفتار ہو رہا ہے، تو وہ اب آ کے یہ سوچ رہا ہے کہ ہوا کیوں. اب جب اس کے سامنے خدا نخواستہ 1-2 آیت گزرتی ہے کہ اسلام نے قوانین کیا بنائے ہیں اپنے غرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جب وہ آ کے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاں قرآن نے بے حیائی سے روکا ہے، قرآن نے زنا سے روکا ہے، قرآن نے بے حجابی سے روکا ہے، قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے، قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے. اب جب قرآن کا مطالعہ اسکالر کر رہے ہیں تو انہیں لگ رہا ہے کہ یہ دین وہ دین ہے جو ہماری سالم فطرت کے اعتبار سے ہے، یہ جو ہمارے خلاف اور ہمیں ایک کلچر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے یہ غلط کلچر ہے. تو اب وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. لہذا جب وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو جو ایک لابی کار فرما ہے صہیونزمی اور اسرائیلی لابی، اسے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ کہ اب اگر ان لوگوں نے آ کے اسلام کا حقیقی معنوں میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وہ جو چند % لوگ ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں وہ سوچ رہے کہ نہیں اب ہم حکومت نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی. کیا کریں کہا ہاں انہیں ان کی کتاب کو، ان کے مقدسات کو، قرآن کریم کے ساتھ توہین کرنا شروع کیا. اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلامی ممالک آپس میں متحد ہو رہے ہیں، کچھ اسلامی ممالک، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ حق پہ متحد ہو گئے تو پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ جو ہم ہر طرف ہمارا کلچر آ رہا ہے وہ کلچر ختم ہو جائے گا، پھر اسلامک کلچر ہوگا، پھر قرآنی کلچر ہوگا. تو پھر اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اتحاد کہیں ہمارے خطرے میں نہ ہو جائے. لہٰذا اس اتحاد کے لیے کیا کیا جائے، اس اتحاد کو کس طریقے سے توڑا جائے، ان کی توجہ کو کس طریقے سے اس اتحاد سے ہٹایا جائے. کہاں انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے رکھا جائے، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے رکھا جائے. قرآن جلا دیا، قرآن کی توہین کر دیا. اب یہ لوگ اسی چیز میں الجھے رہیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں میں الجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ قوم وہ ہے کہ جو اپنے چھوٹے عمل سے پوری دنیا کو الجھا کے رکھتی ہے. بہت توجہ کیجیے گا. لہٰذا آپ دیکھیں جو ڈیٹا موجود ہے کہ مسلمان کس طریقے سے، اور میں 2-3 باتیں جو ذکر کروں گا کہ مسلمان کس طریقے سے یورپ میں یہ پیو ریسرچ سینٹر کی یہ بیان ہے پیو ریسرچ سینٹر کا، اور ان کی یہ رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں 1990 میں مسلمانوں کی، ویسٹ میں یورپ میں 1990 میں مسلمانوں کی تعداد 29.6 ملین تھی. تقریباً 29.5 ملین 30 ملین اب مسلمانوں کی تعداد تھی. کب؟ 1990 میں. توجہ کیجئے گا، میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. 29.6 ملین، لیکن جب 2010 میں تعداد 44 ملین ہو گئی. 20 سال میں 15 ملین بڑھ گئے. اور اس وقت 2010 کے بعد یہ بیان دیا گیا کہ اگر یہ تعداد 2000، اس رپورٹ میں بتایا کہ 2023 میں 58 ملین تک پہنچنے کے چانسز ہیں. کتنے؟ 58 ملین. 29 ملین سے 58 ملین 2023 تک پہنچنے کے چانسز ہیں. پھر آ کے ایک رپورٹ دی فائن ایزی نے، کہا کہ 2022 میں جو رپورٹ دی ہے یورپ کے مسلمانوں کی، کہا 2022 میں 50 ملین سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد یورپ میں پائی جاتی ہے. یعنی وہ جو ڈیٹا دیا گیا تھا کہ 58 ملین ہو جائے گی، بالکل قریب ہے اس سے.
دیکھیں اس 22-23 سال میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کے یہ بوکھلا گئے. اور خاص طور سے اچھے سویڈن کو کیوں اختیار کیا گیا؟ سویڈن کو اختیار کرنے کی بھی وجہ ہے کہ چونکہ سویڈن دوسرا ایسا ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لہذا خاص طور سے سویڈن کو اختیار کیا گیا. سویڈن کے بارے میں لکھا گیا کہ 2016 میں 8.1% وہاں مسلمان تھے، یعنی پوری آبادی کے 8.1%. لیکن 2050 تک کا جو ڈیٹا دیا گیا، کہا 2050 تک جو چانسز ہیں وہ 12% تک پہنچنے کے چانسز ہیں. یعنی اتنی تیزی سے بڑھنے کے چانس بتائے جا رہے ہیں. پھر بتایا بھی گیا، کہا کہ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالص جو وہیں کے سویڈن کے رہنے والے ہیں، جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے گئے ہیں، وہ نہیں. ہجرت کر کے جانے والوں کی تعداد تو بتائی گئی. کہا گیا کہ وہاں جو مسلمانوں کی تعداد ہے تقریباً 30.6% مسلمانوں کی تعداد جو مہاجرین ہیں، لیکن جو وہاں کے اصلی ہیں وہ 8% سے بڑھ کے 12% ہو جائیں گے. آپ دیکھیں، غور کریں کہ انہیں یہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کو اسی طریقے سے کسی چیز کی طرف الجھایا نہیں تو یہ جو ہمارے والے ہیں یہ سب ان کے بن جائیں گے. لہذا یہ کام کرنا شروع کیا اس طریقے سے اس لابی نے. اور دیکھیں، اسلام نے قرآن کو بچانے کی ذمہ داری یقیناً خداوند متعال نے کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یقیناً خداوند متعال نے حفاظت کی ہے، تحریف سے بچایا ہے. ابھی تک متعدد واقعات ہیں، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ جہاں لوگوں نے توریت میں تحریف کی، زبور میں تحریف کی، تینوں کتابوں میں تحریف کرنے کے بعد قرآن میں بھی کچھ چینجنگ کیا، اور چینجنگ کرنے کے بعد جا کے دے دیا. ہارون کے زمانے کا واقعہ ہے. جا کے کتاب فروشی میں جہاں پہ کتابیں بکتی ہیں وہاں پر لے جا کے دے دیا. کہا کہ میری تینوں کتابیں جو تھیں توریت، زبور، انجیل، وہ تو بک گئی، لیکن جیسے ہی میں نے مسلمانوں کے ہاں جا کر قرآن کو دیا، چونکہ اس سے میں نے کچھ کم کر دیا تھا، کچھ اضافہ کر دیا تھا، لہذا جیسے ہی میں نے اس کتاب بیچنے والے کو قرآن دیا، اس نے قرآن کو کھولا تو پہلی آیت وہی والی نکلی کہ جسے میں نے بدلا تھا. پھر اس نے آگے چیک کیا تو اس کے سامنے وہ آیتیں آتی گئیں کہ جسے میں نے بدلا تھا. میں نے 3-4 نسخے الگ الگ جگہ پہ ٹرائی کیا، ہر جگہ سے میں ناکام ہو گیا. مامون کے زمانے کا ہے، مامون کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر وہ مامون کے پاس آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہو کے مامون کے پاس آتا ہے. مامون سوال کرتا ہے، کیا تو نے پچھلے سال اسلام کے خلاف مناظرہ نہیں کیا تھا؟ کہا میں نے کیا تھا. تو کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا قضیہ پیش آیا ہے. کہا کہ قرآن میں وہ نورانیت پائی جاتی ہے کہ جہاں ایک عام انسان بھی دیکھ کے قرآن کو سمجھ جا رہا ہے. یقیناً خداوند متعال اس کی حفاظت کر رہا ہے. ان تینوں کتابوں کی حفاظت ان کی قوم والوں کے ذمے ہے، لیکن قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے ہے. لیکن ہاں، یہاں پر رکنا نہیں ہے ہمیں کہ قرآن، چونکہ خداوند متعال قرآن کی حفاظت کرے گا لہذا ہم ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. نہیں عزیزان، قرآن کے سلسلے تو ایسے واقعات ملتے ہیں. پیغمبر اکرم جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک صلوات پڑھیے. پیغمبر اکرم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جنگ سے فتح نصیب ہو چکی تھی، جیت چکے تھے. پیغمبر اکرم راستے میں ایک جگہ پہ رکے، شام ہو گئی. نبی اکرم نے حکم دیا کہ خیمے یہیں لگائے جائیں، یہیں پر ہم لوگ انتظار کرتے ہیں اور رات گزر جائے گی، صبح میں یہاں سے چلا جائے گا، رات میں آرام کر لیتے ہیں. رات میں خیمے نصب کر دیے گئے شام میں. اب پیغمبر اکرم نے 2 لوگوں کی ذمہ داری لگائی. کیا ذمہ داری لگائی؟ کہ بھائی دیکھیے، یہاں پر تو ڈر ہے کہ پیچھے سے دشمن آ کے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا رات کی تاریکی میں ایسا نہ ہو کہ کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، ہر ایک سوتے رہ جائے. لہٰذا 2 لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کو پورے خیموں کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ نے نام لکھا عمار، عباد. 2 لوگوں کا نام لکھا، جناب عمار اور جناب عباد.
یہ دو ذات ہیں کہ جنہیں خیمے کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں کس طریقے سے آ کے قرآن کو قطع ہونے سے قرآن کی حفاظت کیا ہے. آپ غور کیجئے گا عزیزان, جناب عباد اور جناب عمار کو حفاظت کرنی ہے. ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ آدھی رات عمار سوئیں گے, عباد جگیں گے, پھر اس کے بعد عباد سوئیں گے اور جناب عمار جگیں گے. آدھی رات دونوں کو جگنا ہے. شروع میں جناب عباد کی نوبت آئی. جناب عباد, باقی آپ سب لوگ سو گئے ہیں, جناب عباد جگ رہے ہیں. ادھر سے دشمن کی ایک فرد کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ سب کے سب سو رہے ہیں, آ کے پیغمبر اکرم کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. وہ نزدیک آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک فرد ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے. یہاں پر جناب عباد نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ ہم حفاظت بھی کر رہے ہیں تاکہ کوئی دشمن نہ آنے پائے, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں. رات میں نماز پڑھ لیتے ہیں, خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. اب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. کون سا سورہ انتخاب کیا؟ سورہ الحمد کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. وہی سورہ کہ جس کی تلاوت حسین ابن علی نے نوک نیزہ پہ کی تھی. سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. ادھر جناب عباد نماز پڑھ رہے ہیں, دشمن نے آ کے ایک تیر لگایا, ایک تیر مارا دور سے, جناب عباد کے آ کے جسم پہ لگا, خون بہنے لگا. جناب عباد نے نماز نہیں توڑی. سورہ کہف کی تلاوت ہے, لمبا سورہ ہے سورہ کہف. سورہ کہف کو پڑھنا شروع کیا, دوسرا تیر پھر آ کے لگا. ابھی بھی سورہ کو قطع نہیں کیا, نماز کو توڑا نہیں. تیسرا تیر لگا. اب جب تیسرا تیر لگا جسم سے خون نکلنے لگا. اب جب جسم سے خون نکلنے لگا تو جناب عباد نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے اور یہ دشمن پیغمبر اکرم پہ جا کے حملہ کر دے. لہٰذا انہوں نے نماز کو وہیں پر جلدی سے ختم کیا. ختم کرنے کے بعد جناب عمار کو جگایا. جناب عمار کو جگایا. جناب عمار نے کیا دیکھا کہ عباد کے جسم پہ تین تیر لگے ہوئے ہیں, زخمی حالت میں. سوال کیا, عباد تم نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تمہیں پہلے جگانا چاہیے تھا. جناب عباد نے ایک جملہ کہا, اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ پیغمبر اکرم کی جان خطرے میں ہے تو میری رگ گردن جدا کر دی جاتی, لیکن میں قرآن کے سورے کو توڑ نہیں سکتا تھا, ختم نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں کس درجے کی قرآن کی حفاظت ہے, کس درجے سے قرآن پہ عمل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم لوگ کون سی قوم ہے؟ ہم وہی ہیں نا جو پورے مہینے, 2 مہینے 8 دن بلکہ سال بھر کیا کہتے ہیں, کس کے غم میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حسین ابن علی کے غم میں ڈوبے رہتے ہیں نا. تنہا حسین ابن علی کے غم میں نہیں ڈوبے رہتے ہیں, بلکہ اس حسین ابن علی کے غم میں ڈوبے رہتے ہیں کہ جس حسین ابن علی کے سر و تن میں جدائی تو ہو گئی لیکن اس کے اور قرآن کے درمیان میں جدائی نہیں ہوئی. ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حسین ابن علی نے کیا, آپ سوچیں, حسین ابن علی چاہتے تو نوک نیزہ پہ جا کے تقریر کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے, لیکن کیا کیا حسین ابن علی نے؟ نوک نیزہ پہ جا کے تقریر نہیں کی ہے بلکہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہی اصحاب کہف ہیں کہ جو ہماری آیات خداوند متعال کی مخلوق عجیب ہیں, آیت ہے, نشانی ہے؟ نہیں, ان سے زیادہ نشانی حسین ابن علی کے درمیان پائی جاتی ہے. دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی متوجہ کرانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارا اگر حسین ابن علی سے رابطہ ہے تو یہ یاد رکھنا کہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہونا, قرآن سے کبھی جدا نہیں ہونا. اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لو مات من بین المشرق والمغرب, اگر مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے, دنیا کی ساری مخلوقات مر جائے,
پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لم استوحشت، مجھے ڈر محسوس نہیں ہوگا، میں نہیں ڈروں گا، دنیا کی ساری مخلوقات ختم ہو جائے، سب کچھ مر جائے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ کب؟ ان کان القرآن معی، اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو علی ابن الحسین کو ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ تنہا ایک قرآن ساتھ میں ہو، پوری دنیا ختم ہو جائے، چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ صرف ایک قرآن ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کیا ہے، سسٹم تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ ہم لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا ختم ہو جائے بس کافی ہے۔ ہاں، دنیا کا سارا رابطہ ختم ہو جائے، صرف ایک موبائل ہمارے پاس ہونا چاہیے، پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈر محسوس ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان، ضرورت ہے اس وظیفے پہ عمل کرنے کی، اس ذمہ داری پہ عمل کرنے کی کہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ 4 ذمہ داری دی ہے، میں جلدی جلدی اس 4 ذمہ داری کو بیان کر کے دوسری منزل کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ 4 ذمہ داری ہے مولا کائنات نے، خطبہ نمبر 110 میں جا کے پڑھیے گا۔ یقیناً آج میں ایک مطالعہ کر رہا تھا تو آیت اللہ بہجت سے کسی نے آج کے ماحول کی شکایت کی کہ آج کا ماحول خراب ہے، یعنی واقعاً ہر ایک کو اس بات کا احساس ہے کہ ماحول خراب ہے، ہم لوگ دین اور دیداری سے بہت دور سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو بلا استثناء، کوئی بھی استثناء نہیں ہے، جو بھی سمجھدار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ دین اور دیداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وجہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ ہے کہ ہم صحیفہ سجادیہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ ہے کہ ہم تعلیمات محمد و آل محمد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے نزدیک، اور جو قوم ان چیزوں سے نزدیک ہے وہ چند افراد ہیں، کچھ افراد ہیں، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، پوری دنیا کانپتی ہے۔ پوری دنیا کیوں کانپتی ہے؟ اس لیے کہ وہ عامل بالقرآن ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، وہ صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں، وہ جنگ کی رات میں دعائے توسل پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ حزب اللہ کون ہے؟ ہاں، کون ہے؟ یہ گروہ ہے، ایسا گروہ ہے کہ جس نے اپنے وجود میں قرآن اور تعلیمات آل محمد کو پرو لیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تعلم القرآن فإنہ احسن الحدیث، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ فإنہ احسن الحدیث، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین، سب سے اچھی گفتگو ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس سے بہتر گفتگو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ عزیزان، پہلی ذمہ داری قرآن کے سلسلے سے اگر ہم اس توہین کے زمانے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم، اور یہ یہاں پر تمام انجمن کی ذمہ داری ہے، دیکھیے موقع خداوند متعال دیتا ہے، موقع خداوند متعال ہمارے نصیب میں لاتا ہے، اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا حساب کیا جائے گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب فضیل سے سوال کرتے ہیں کہ تجلسون و تحدثون، تم آپس میں بیٹھتے ہو اور ہماری گفتگو کرتے ہو؟ ہاں مولا، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کہا کہ جو شخص بھی ہمارے امور کو احیا کرے گا، ہمارے امور کو زندہ کرے گا، خداوند متعال اسے محبوب رکھتا ہے، ہم اسے محبوب رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے اس حدیث کو اس لیے پڑھا ہے چونکہ چھٹے امام، یہ جو انجمن کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ انجمن کا سلسلہ ابھی 200 سال 400 سال سے نہیں ہے، انجمن کا سلسلہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے۔ لیکن ذمہ داری بہت عظیم تھی اس وقت، آج کی طرح نہیں ہے کہ کہیں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر طرف سے آپ آئے، 2-4 کام انجام دیا، سال میں ایک مجلس کر دی، ایک خمسہ کر دیا، ایک عشرہ کر دیا اور پھر اس کے بعد سے ختم۔ نہیں، اس ٹائم کا زمانہ بہت سخت زمانہ تھا۔
یہ انتم تجلسون و تحدثون کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم آپس میں بیٹھتے ہو؟ اپنی زبان میں ترجمہ کروں، کیا تم مجلس کرتے ہو؟ و تحدثون، آپس میں گفتگو کرتے ہو، کس چیز کے بارے میں؟ کہا احیاء امر کے سلسلے سے۔ اس زمانے میں ائمہ اطہار کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا بہت سخت تھا۔ اگر کوئی ایک ایک کر کے پیغام پہنچاتا تو اسے گرفت میں لے لیا جاتا تھا، لہذا جب چند لوگ مل کے ایک انجمن بنا کے پھر اس کے بعد سے پیغام محمد وآل محمد کو آگے بڑھاتے تھے تو پھر حکومت وہ کام نہیں کر پاتی تھی جو تنہا کے لیے کر سکتی تھی۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں متوجہ کیا ہے، کہا ہے کہ احیاء امر کرو، لہٰذا وہی ذمہ داری آج بھی انجمنوں کی ہے، آج بھی ساری انجمنوں کی ذمہ داری ہے۔ تنہا ماتم، مجلس، نوحہ، جلوس پہ ہم لوگ محدود نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم تنہا اس میں محدود رہ جائیں گے تو ہمیں ایک چیز مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ عزیزان، ایک مشکل بہت بڑی ہے، کبھی موقع رہا تو ذکر کروں گا کہ ہماری سب سے بڑی مشکل اور اس چیز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ثواب والے دین نے۔ اگر فلاں کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ میں رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو اپنی باقی رکھیے گا، اب 4 ذمہ داری میں بیان کروں گا۔ فلاں کام کیجئے گا تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کیجئے گا تو اتنا ثواب ملے گا، مجلس میں بیٹھیے گا تو اتنا ثواب ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا۔ ایک سوال آپ لوگوں سے، مجھے انصاف سے بتائیے، حضرت امیر المؤمنین یا مولا کائنات کی خدمت میں یا پیغمبر اکرم کی خدمت میں چل کے کوئی ایک شخص جا کے یہ کہہ دے، یا علی ابن ابی طالب، اے پیغمبر اکرم 2 رکعت نماز ثواب کے لیے پڑھ دیجئے، بتائیں پڑھیں گے؟ ہاں جواب دیں، کیا پیغمبر اکرم یا مولا کائنات 2 رکعت نماز ثواب کے لیے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا؟ جواب دینے میں مشکل ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، جواب تو انہوں نے پہلے سے دے رکھا ہے۔ عزیزان، ایک سجدہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم 2 رکعت ایک سجدہ بلکہ تنہا خدا کے لیے کر لیں، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے اس سے زیادہ سخت ہے کہ علی ابن ابی طالب ایک سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کام کے لیے کر لیں، بلکہ ایک سجدہ نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب تو ایک تلوار بھی چلانا چاہتے ہیں۔ ہاں تلوار بھی چلا، کتنی سخت جنگ ہے آپ سوچیں، سخت ترین ماحول ہے، ایسی جنگ ہے کہ جہاں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو مسلمان گئے تھے نا اس جنگ میں، جنگ خندق میں، تو اپنے جیب میں اور اپنے ساتھ میں حلووں کے بت بنا کے لے کے گئے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو سامنے آیا ہے بڑا سخت آیا ہے شخص، تو حلوے لے کے گئے تھے بت کی شکل میں کہ اگر موقع رہا تو پلٹی مار دیں گے، کہیں گے دیکھو بت لے کے آئے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنی سخت جنگ تھی، اتنی سخت جنگ، اس سخت جنگ میں علی ابن ابی طالب عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اتر جاتے ہیں۔ کیوں اترے علی ابن ابی طالب؟ بہت توجہ کیجئے گا، کیوں اترے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ علی ابن ابی طالب نہیں چاہتے ہیں کہ ایک کام بھی ایسا ہو کہ جس میں علی کا نفس شامل ہو جائے۔ ثواب تو دور کی بات، علی ابن ابی طالب ایک عمل ایسا نہیں کر سکتے کہ جو خدا کی مرضی کے علاوہ ہو، اسی لیے اس جنگ میں ایسی چیزیں پیش آئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ۔ اس لیے کہ جنگ کا تذکرہ تو ہوتا ہے ہم لوگوں کے ہاں، لیکن جنگ کا تذکرہ اس عنوان سے ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں۔ جنگ کا تذکرہ دیکھیں، علی ابن ابی طالب نے جنگ میں عمرو ابن عبدود کو مارا، قتل کیا، وہاں سے درس دیا ہے ہمیں، سبق دیا ہے ہمیں کہ دیکھو سخت ترین حالات آ جائے، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے، تمہیں جو بھی عمل انجام دینا ہے وہ خدا کے لیے انجام دینا ہے۔ سخت ترین ماحول میں
خدا کے لیے عمل انجام دینا. اور وہاں پر جو عمرو ابن عبدود چونکہ اب آ گئی ہے جنگ خندق کے بعد, تو وہاں پر جو عمرو ابن عبدود آیا تھا اس کے سامنے علی ابن ابی طالب جب گئے ہیں تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں کو قبول کرتا ہے. ہاں 3 باتوں کو قبول کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام لیا. کہا اسلام لانا ہوتا تو پھر آتا ہی کیوں؟ کہا اچھا تو پھر تو واپس چلا جا. بہت توجہ کیجئے گا, تو واپس چلا جا. کہا اگر میں واپس چلا گیا تو عرب کی عورتیں تانا دیں گی. بہت سنا ہے نا اس چیز کو. ہاں عرب کی عورتیں تانا دیں گی. توجہ کیجئے گا, عرب کی عورتیں تانا دیں گی. مجھے میدان خندق سے ایک درس ملتا ہے, اور خاص طور سے یہ خواتین کے لیے درس ہے کہ ایک عورت کے ڈر سے ایک ایسا پہلوان کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 1000 لوگوں سے, یہی مسلمان ہی آ کے رسول اکرم سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس کے سامنے کون جائے گا, اس کے سامنے کون جائے گا, ارے یہ تو 1000 سے تنہا لڑ لیتا ہے. ہاں ایک انسان کے جو 1000 سے لڑ لیتا ہے وہ عورت کے تانے کے مقابلے میں, عورت کے یعنی 1000 ایک طرف, ایک تانا ایک طرف. لیکن اس میں آ کے یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تانا کس لیے ہے, یہاں پر درس یہ ملتا ہے, یہاں پر سبق یہ ملتا ہے ہماری خواتین کے لیے کہ دیکھیں کفر کی خاتون کے اندر, خواتین کے اندر یہ حوصلہ پایا جاتا تھا کہ وہ تانے دے کر دشمن کو, وہ اپنے ساتھیوں کو میدان میں روک سکتی تھی. ایک آیا ہے کل کفر, آیا ہے کل کفر کو کفار کی خواتین میں تانے دے کر روک سکتی تھیں. کیا ہماری خواتین بے دین اور ایسے افراد کو کہ جو بے نمازی ہیں تانے دے کر نمازی نہیں بنا سکتی؟ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک تانے دے دے کر اتنے بڑے جنگجو کو روک دیا. یہاں تو الٹا سسٹم ہے. ہاں جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں وہاں نہیں جائیے گا. پچھلے سال ملاقات ہوئی, بھائی کیا ہوا, چہرے پہ تو داڑیاں تھی, اس سال کیا ہوا, کہا نہیں وہ ہماری شادی ہو گئی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. عزیزان درس لینے کی ضرورت ہے, سبق لینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جنگ کو پڑھتے ہیں لیکن اس اینگل سے کہ ہم اس میں وہ چیزیں لیں کہ جس سے ہمارا ذہن خوش ہو, دل خوش ہو, بس اس حد تک نہیں. ہر جنگ کو اس زاویے سے دیکھیں کہ اس میں کیا سبق پایا جاتا ہے. آپ علی ابن ابی طالب نے کیسے اٹھایا, 2 انگلیوں سے اٹھایا تھا نا. سب لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ, سنتے ہیں بچے بھی, بچوں کو بھی یہ چیزیں یاد ہے. کہا 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے کیا عمل انجام دیا, سب کو معلوم ہے. اچھا در خیبر کو علی ابن ابی طالب نے اکھاڑا کیوں تھا, کیوں اکھاڑا تھا بھائی, وجہ ہونی چاہیے نا, کوئی وجہ تو ہوگی نا. سب ہر ایک کہے گا کہ ہاں بھائی چونکہ علی ابن ابی طالب حق کی طرف سے گئے تھے, باطل کو پسپا کرنا تھا. علی ابن ابی طالب نے اپنی 2 انگلیوں کا سہارا لیا تاکہ حق کو بلند کریں, باطل کو سرنگوں کریں. آج جوانوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کل خیبر موجود تھی, آج بھی خیبر موجود ہے. بہت توجہ کیجئے گا, کل کی خیبر اور کل کے خیبر میں اسلحے الگ تھے. کل تلوار تھی, زرہ تھی.
کل کے خیبر کا اسلحہ کچھ اور تھا، آج کی خیبر کا اسلحہ کچھ اور ہے۔ کل تلوار تھی، نیزے تھے، اس طریقے کے جنگ کے اوزار تھے، لیکن آج کے خیبر کا اسلحہ بدل چکا ہے۔ آج کے خیبر کا اسلحہ موبائل ہے، آج کے خیبر کا اسلحہ لیپ ٹاپ ہے، آج کے خیبر کا اسلحہ سوشل میڈیا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے علی بن ابی طالب نے اپنی 2 انگلیوں کا استعمال کیا تھا، آپ بھی اپنی 2 انگلیوں کا استعمال کریں، حق کو بلند کریں، باطل کو پسپا کریں۔ تو عزیزان ضرورت ہے اس بات کی۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کہا کہ مولا کائنات نے کہا تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس سے افضل، اس سے بہتر گفتگو نہیں ہے۔ آگے کی تقریریں آپ سن چکے ہیں کہ قرآن کے بارے میں، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، اس کے بارے میں نہیں گفتگو کرنی ہے۔ دوسرا جملہ کہا وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ۔ تو پہلی ذمہ داری انجمن کی ذمہ داری، جوانوں کی ذمہ داری، تمام مومنین کی ذمہ داری، اگر قرآن کی تعلیم نہیں لی ہے، قرآن کو نہیں سیکھا ہے پڑھنا، تو جائیں آج سے عہد کر کے اٹھیں کہ یہ جو قرآن کا، اس لیے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں قرآن کی نا، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ دوسری ذمہ داری وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن میں غور و فکر کریں۔ تفقہ کہتے ہیں غور و فکر کے، کیوں؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ بہار میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوکھے درخت ہوتے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں شادابی پائی جائے، تمہارے دل سرسبز ہو، تو آؤ قرآن میں غور کرو، آؤ قرآن میں غور کرو، آؤ قرآن میں غور کرو۔ تفقہو فی، قرآن میں آ کے غور کیا جائے۔ تیسری ذمہ داری وَاسْتَشْفَوْا فِی، وَاسْتَشْفَوْا بِنُورِہِ، اس کے نور سے شفا حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ ضِیاءُ الْقُلُوبِ، قلوب کے لیے، دل کے لیے روشنی ہے۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، استشفوا، اس سے شفا حاصل کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اس لیے کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کو ہم نے یہ والے پہ تو عمل کیا ہے، قرآن سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے بھی ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قرآن سر پہ رکھ کے جاتے ہیں۔ کوئی اگر مرنے والا ہوتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کا دم نکل جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ قرآن سے شفا حاصل کرو۔ ہم قرآن کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا جلدی دم نکل جائے۔ ہم کس حد تک، یعنی بعض روایات میں ہے کہ اگر سورہ حمد کی تلاوت 7 مرتبہ کسی مردے پہ کر دی جائے، 7 یا 70 مرتبہ، تو وہ زندہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن وہ زبان پاک ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے قرآنی عمل ہونا چاہیے، قرآنی عمل ہونا چاہیے ہمارا۔ کہا کہ قرآن سے شفا حاصل کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، دلوں کے لیے شفا ہے۔ آخری ذمہ داری وَأَحْسِنُ التِّلَاوَةَ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ، 4 ذمہ داری جو مولا کائنات نے بتائی۔ کہا کہ قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ایک سانس میں اتنی تیزی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی بغل والا سن لے تو ڈر جائے۔ ہاں، اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، شاید فرشتے وہ کلمات کو اگر حساب کرنا چاہیں تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کتنی تیزی سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہ احسن التلاوہ، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو، تاکہ قرآن کی تلاوت جب تک کہ اچھے سے نہیں ہوگی تم غور نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایت ہیں، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک آیت پہ اگر آپ نے غور کر لیا تو وہ اتنا ثواب ملے گا آپ کو کہ جو پورے پارے میں شاید اتنا ثواب نہ مل پائے۔ اس لیے قرآن میں تدبر کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد 2 ذمہ داری اور ہے، بہت خاص ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری
کیا کہ قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کو دوسری قوم تک پہنچانا، یہ ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ کس طریقے سے پہنچائیں گے؟ میں نے کہا کہ خیبر سے ہم نے کیا سیکھا ہے، درس کیا لیا ہے کہ اپنی انگلیوں کا استعمال، جوانوں کی ذمہ داری ہے، آئیں قرآن کے سلسلے سے کام کریں، علماء کا سہارا لیں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کا سہارا لیں، سہارا لینے کے بعد قرآن میں جو بیانات ہیں، قرآن میں جو آیتیں ہیں ایسی کہ جو لوگوں کو تبدیل کر دینے والی ہیں، وہ آ کے بیان کیا جائے۔ سوشل میڈیا پہ متعدد طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کریں۔ تنہا ہنر کا استعمال ہم لوگ مجلسوں میں کرتے ہیں، مجلسوں کے جلوس میں کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے ہنر کا کہ کس طریقے سے کہاں پر تابوت کو کس اینگل سے جو ہے تصویر لی جائے کہ اچھا آئے گا، اور کس طریقے سے ماتم کو جو ہے وہ لیا جائے کہ اچھا دکھے۔ قرآن کی آیتوں کے سلسلے سے بھی وہی عمل کرنے کی ذمہ داری ہے کہ ہم کون سی آیت کو کس طریقے سے سامنے پیش کریں کہ سامنے والا رک جائے کہ ہاں اس میں کوئی میٹر ہے، کوئی پیغام ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ ہم آ کے کریں گے۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہماری ہیں کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے، عزیزان، حسین ابن علی نے، آپ کو سنا ہوگا نا شب عاشور کی مجلس میں، یقیناً سنا ہوگا، کیا حسین ابن علی نے 4 چیزوں کے لیے مہلت مانگی تھی، ان میں سے ایک کیا چیز؟ 4 چیز کی مہلت تھی۔ ایک چیز کیا کہا تھا؟ دعا، استغفار، نماز، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ یعنی آپ سوچیں اگر حسین ابن علی نے اپنی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو ایک حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہو تو قرآن کی تلاوت، حتیٰ میدان کربلا میں آخر وقت تک حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور ہم عزادار ان کی مجلس میں سالوں بھر ان کے غم میں ڈوبے رہنے والے، قرآن کی توہین ہو جائے اف نہ کریں، قرآن کی توہین ہو جائے۔ دیکھیں متعدد جگہوں پر، میں احمد آباد میں تھا، وہاں دوسری مرتبہ جب توہین ہوئی تھی تو وہاں پروٹیسٹ کیا گیا۔ ہم باہر اگر دیکھیں جو افراد اس سلسلے سے زیادہ حکومت میں ان کی پکڑ ہے، جائے وہ جو کام ہو سکتا ہے، جو اس راہ کے ماہر ہیں، وہ جائیں کریں۔ اگر باہر نکل کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، باہر نکل، نہیں کم سے کم کچھ نہیں تو ہم عزاخانے میں بیٹھ کے قرآن کی مل کر تلاوت کر کے کچھ نعرے تو قرآن کی حمایت میں لگا سکتے ہیں نا، لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ پروگرام آپ کریں، اس طریقے کا پروگرام طے کریں۔ یہاں کے علماء موجود ہیں، یہاں کی انجمنیں موجود ہیں، بلکہ جائیں اس مسئلے میں تو ہمارے برادران اہل سنت بھی ساتھ دینے کے لیے ظاہراً تیار ہونے چاہیے۔ نہیں تیار ہو، مشکل نہیں ہے، ہم آئیں گے، ہم اپنے جلوس میں قرآن لے کے نکلیں۔ ہم اپنے جلوس میں جب قرآن لے کے نکلیں گے تو پھر قوم کے اندر دوسرا پیغام جائے گا۔ وہ قوم جو کہتی ہے کہ نہیں یہ سال بھر میں ان کے قرآن سے کوئی رابطہ نہیں، وہ آگے دیکھے گی نہیں بھائی یہ وارثان قرآن اصلی یہ ہیں۔ ذمہ داری ہے، ایسا پروگرام آپ لوگ سیٹ کریں۔ اور دیکھیں اس کی، اور ہم لوگ اس چیز کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسین ابن علی سے جو رابطہ رکھا ہے وہ صرف ایک طریقے کا رابطہ رکھا ہے۔ کربلا سے ہمیں 4 طریقے کا رابطہ رکھنا ہے۔ بس اس 4 رابطے کو میں بیان کر کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں، بہت جلدی ان رابطوں کو بیان کروں گا۔ کربلا سے جب تک کہ ہم 4 قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے، یہ قوم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی جس طریقے سے امام زمان چاہتے ہیں، جس طریقے سے حسین ابن علی چاہتے ہیں، جس طریقے سے ائمہ اطہار چاہتے ہیں۔ 4 رابطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا رابطہ ہمارا کربلا کے ساتھ، ہمارا حسین ابن علی کے ساتھ جو سب سے پہلا رابطہ ہے وہ احساساتی اور عاطفی رابطہ ہے۔ احساساتی رابطہ، عاطفی رابطہ کیا مطلب؟ ہم جب احساسات کے شکار ہوتے ہیں، جب ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے، محبت کا رابطہ ہوتا ہے۔ ہمارا رابطہ کربلا سے یہ والا بہت مضبوط ہے الحمدللہ، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کے اعتبار سے بھی رونے کی فضیلت ہے، اس رابطے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب یوسف اور جناب یعقوب کے بارے میں سنا ہے کہ جناب یعقوب 20 سال تک فراق میں روئے ہیں، 20 سال تک انتظار کیا ہے، اور اس انتظار میں ہمیشہ یاد رکھتے تھے
सीरत जनाब याकूब गिरिया करना है, गिरिया करके अपने ज़माने के वली को याद रखना है। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है सीरत याकूब पे अमल करके गिरिया करते हुए अपने ज़माने के वली को याद रखा जाए। तो पहला राब्ता, उसके सिलसिले से मुतअद्दिद बातें हैं कि खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी ज़िंदगी में दलील हमारे पास मौजूद है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं कि अपनी 6 बेटियों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम रो। अच्छा, रो क्यों? कहा मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मुझ पर किस तरीके से गिरिया किया जाएगा, तुम किस तरीके से तुम लोग रोगी, मैं ये देखना चाहता हूं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां आती हैं, बाप बीच में बैठे हुए हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम के दादा, ये लोग रोती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें तहसीन करते हैं उनकी, कहते हैं तुमने हक की गिरिया अदा किया है, इसी तरीके से मुझ पे रोना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि रोना एहसासाती अमल है, और उलमा ने भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद किया है। खुद आयतुल्लाह बहजत के बारे में मिलता है कि वो हमेशा आज़ादारी में शिरकत करते थे, उनके माल का 1/3 आज़ादारी के लिए मखसूस कर दिया था उन्होंने। खुद आयतुल्लाह मरशी नजफी के बारे में कि जब उन्होंने एक शागिर्द को अपने बुलाया, एक अपने खास आदमी को, और बुलाने के बाद कहा देखो हमने अपने बेटों से वसीयत कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस चीज को याद रखना, इसलिए कि मुमकिन है कि मेरे बेटे भूल जाएं। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मिंबर के करीब लेके जाना, मेरे अमामे को मिंबर से बांधना, और फिर वहीं पर हुसैन इब्ने अली के मसाइब को बयान करना, फिर मुझे कब्र में ले जाकर। यानी ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो एहसासाती हैं, आतिफी राबता पाया जाता है। ये राबता अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। बाज गुनाहों की वजह से हम गिरिया नहीं कर पाते, हम रो नहीं पाते, तो उसके लिए कहा गया है कि आप गुनाहों से अपने आप को रोकें। मैं इस चीज की तरफ नहीं जाऊंगा, बस एक चीज कि गुनाहों से अपने आप को रोकें और खुदावंद मुताल से अइम्मा अतहार से तवस्सुल करें कि अइम्मा अतहार हमारे आंखों में आंसू इनायत करें, जब मसाइब हो तो हम रो सकें, इसलिए कि ये गिरिया भी मगफिरत का जरिया है, ये गिरिया भी दिलों को नरम करता है। दूसरा राब्ता जो हमारा राब्ता होना चाहिए इमाम हुसैन से और करबला से, वो राब्ता हमारा अकीदती और मारिफती राब्ता होना चाहिए। अकीदती और मारिफती राब्ते का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आएँ हम करबला की तारीख में देखें कि वहाँ कौन से अकीदे पाए जाते हैं, वहाँ क्या अकीदा है। हमारा अकीदा हमारे जज्बात की बिना पर नहीं होना चाहिए, हमारा अकीदा करबला की बिना के ऊपर होना चाहिए। मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं, मतलब हुसैन इब्ने अली समझाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने हमेशा माद क़यामत होनी चाहिए। हुसैन इब्ने अली नबूवत का तस्करा कर रहे हैं, हुसैन इब्ने अली इमामत का तस्करा कर रहे हैं, हुसैन इब्ने अली हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बहन से मुलाकात के वक्त कह रहे हैं। मतलब बताना चाह रहे हैं देखो किसी भी वक्त अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तवक्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। मुताद्दिद चीजें मैं बयान करूं तो शायद आधा घंटा इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से अकायद को बयान किया है मैदान करबला में। फिर उसके बाद से तीसरा राब्ता जो हमारा राब्ता होना चाहिए वो अखलाकी राब्ता होना चाहिए, यानी हमें अखलाक करबला से लेना चाहिए। करबला में ईसार मौजूद है, सदाकत मौजूद है, वफादारी मौजूद है, एक दूसरे के ऊपर नेकी में आगे बढ़ जाना मौजूद है, दुश्मन पे कब्जा हासिल करने के बाद उसे माफ कर देना, ये तमाम अखलाकी पहलू करबला में मौजूद हैं। यानी इंसान हैरत में रह जाता है कि किस तरीके से दुश्मन पे कब्जा पाने के बाद हुसैन इब्ने अली ने माफ किया है। तमीम इब्ने कहतबा शाम का एक शख्स है, बहादुर शख्स है, पैसे वाला शख्स है, पूरे कबीले को लेके हुसैन इब्ने अली के मुकाबले के लिए आया है। तमाम असहाब शहीद हो चुके हैं, हत्ता जनाब अली असगर, जनाब अब्दुल्ला इब्ने हसन भी शहीद हो चुके हैं। हुसैन इब्ने अली आए हैं जंग के लिए। किसके पास सामने कौन है? तमीम इब्ने कहतबा आके हुसैन इब्ने अली को नसीहत कर रहा है, मौला को नसीहत कर रहा है, मौला आप चले जाइए, हुसैन इब्ने अली आप यहां से चले जाइए, जंग न कीजिए, इसलिए कि आप 30,000 का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि मैं यहां से जाना भी चाहूं तो ये मुझे मुहासरा कर चुके, मुझे घेर चुके, मैं यहां से जा नहीं सकता।
تو تمیم ابن کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آئیے جنگ کرتے ہیں. کس کے سامنے؟ حسین ابن علی کے سامنے. شجاعت ترین فرد کے سامنے تنہا آیا ہے. آتا ہے حسین ابن علی نے سخت وار کیا. پہلا وار جو کیا ہے وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ گھوڑے سے گر گیا ہے تو فوراً تلوار لگانی چاہیے, کام ختم کر دیں. نہیں, حسین ابن علی کہا نہیں, کھڑے ہو جاؤ, تلوار اٹھاؤ, زیرہ اٹھاؤ, جو اٹھانا ہے اٹھا لو, پھر آؤ سوار ہو. پھر سے سوار ہوتا ہے. حسین ابن علی نے پھر سے حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو ضربت پیر پہ لگی, ظاہراً پیر کٹنے کی کیفیت میں آ گیا, پھر سے گرا. اب جب گرا تو پہلی مرتبہ تو حسین ابن علی نے معاف کر دیا تھا. اب کیا کرنا چاہیے؟ حجت تو تمام ہو چکی تھی. نہیں, حسین ابن علی کو چاہیے تھا کہ فوراً اب اس کے سر و تن میں جدائی کر دے. لیکن حسین ابن علی ہاں یہاں درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر دشمن پہ سخت ترین ماحول میں بھی اگر تم دشمن پہ قبضہ پا لو تو معاف کر سکتے. حسین ابن علی نے کیا کہا؟ سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کہو تو تمہارے قبیلے والوں کو آواز دوں, تمہیں اس حالت میں اٹھا کے لے کے چلے جائے. ہاتھوں کو جوڑا, ہاں. حسین ابن علی نے معاف کر دیا, جانے دیا. آپ سوچیں یہ کس کے اوپر؟ سخت ترین حالات میں حسین ابن علی دشمن کو معاف کر رہے ہیں. اب بتائیں مجھے انصاف سے کہ ایسا کریم النفس, آپ مجھے یقین ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اگر یہ 30,000 کا لشکر حسین ابن علی کے سامنے تنہا آتا تو کوئی بھی زندہ نہیں جاتا. حسین ابن علی شجاع ترین انسان ہے, لیکن حسین ابن علی نے معاف کر دیا. معاف کر کے رہتی دنیا تک درس دیا ہے. دیکھو کرم کا درس آ کے ہم سے لو, کربلا سے اخلاق سیکھو کہ دشمن پہ اگر غلبہ پا لیا جائے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ چوتھی اور جو اہم رابطہ ہے, بس یہیں پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں, سب سے اہم رابطہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ غبار بیٹھ گئی ہے, وہ کیا؟ ہمارا رابطہ جس کی طرف دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ اس رابطے کو ہم سے جدا کر دے. یہ رابطہ ہمارا حسین ابن علی کے ساتھ, کربلا کے ساتھ سیاسی رابطہ ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ حسین ابن علی کے غم میں رو لے یہی کافی ہے. نہیں عزیزان, غم میں یہ دیکھیں آ کے یہ درس لیں کہ حسین ابن علی نے کیا کہا تھا, مثلی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو میرے سامنے بھی یزید آیا ہے, جب تمہارا زمانہ آئے گا تو تمہارے سامنے بھی یزید آئے گا. اس رابطے کو برقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے یزید کو پہچانا جائے, آج کے یزید کو اور یزید کی اولاد کو سمجھا جائے کہ کون ہے, کون ظالم ہے. آج کے ظالم کو سمجھا جائے کہ کون ظالم ہے, اور جب ظالم کو سمجھ لیں گے تو پھر ظلم کا مقابلہ. دیکھیں آج بھی, ہاں آج بھی ضرورت ہے حر بننے کی, آج بھی ضرورت ہے اون محمد بننے کی, آج بھی ضرورت ہے بریر بننے کی, آج بھی زمانے کے حسین کو بریر کی ضرورت ہے, حبیب کی ضرورت ہے, علی اکبر کی ضرورت ہے, عباس کی ضرورت ہے. بس جوانوں کی سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں کس کیریکٹر میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. آج بھی ہاں میدان کربلا آج بھی سامنے موجود ہے, لیکن اپنے کیریکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دشمن کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں عزیزو, دشمن کی چال کو سمجھے نہ سمجھیں, یقیناً جب ہم گریہ کرتے ہیں اس وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی آپ نے وعدہ کیا ہے, ہاں ائمہ اطہار نے وعدہ کیا ہے کہ جو غم حسین میں روئے گا اس کی مغفرت, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یحط الذنوب, گناہ معاف ہو جائیں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو پھر ہماری فکر کھلے گی, پھر ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آئیں گی, وہ کام ہمیں کرنا ہوگا
کہ جو حسین ابن علی چاہتے ہیں، جس کی آج ضرورت ہے کہ ہمارا رابطہ حسین ابن علی سے وہ رابطہ ہو کہ ہم ظالم کو سمجھیں، مظلوم کا ساتھ دیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ مظلوم کون سا ہے، کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ کیسے کیسے افراد آئے ہیں، ہاں مسیحی بھی آئے ہیں، کرسچن بھی آئے ہیں، عثمانی مذہب کے بھی آئے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آنے کے بعد حسینی بن گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں بھی ایسے افراد کو اپنے قریب لا کر انہیں حسینی بنایا جائے، نہیں کہ دور کر دیا جائے۔ بس عزیزو، آج آپ بیٹھے ہیں 2 بچوں کے ماتم کے لیے۔ عزیزو، معلوم ہے آپ کو اس انجمن نے یہ خمسہ جو رکھا ہے واقعاً بہت عظیم عمل انجام دیا ہے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حسین ابن علی پہ لٹا دیا۔ کچھ ذات ہے جناب رباب، سب کچھ اپنا کربلا میں لٹا دیا۔ جناب مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے، آپ کو معلوم ہے جناب مسلم کے 4 بیٹے 1 بیٹی 1 زوجہ، خود 4 بیٹے، 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، خود کوفہ میں شہید ہوئے، 2 بیٹے مسیب میں شہید ہوئے، 1 بیٹی جناب عاتقہ یا جناب حمیدہ۔ عزیزو معلوم ہے کہاں شہید ہوئی؟ جب شام غریبہ ہوئی ہے نا، ان ملعونوں نے شام غریبہ میں جب خیموں کو جلانا شروع کیا ہے، گھوڑے دوڑانے شروع کیے ہیں، گھوڑوں سے جناب مسلم ابن عقیل کی 1 بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ جناب مسلم نے سب کچھ حسین ابن علی پہ قربان کر دیا ہے۔ جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ نے بڑی مصیبت سہی ہے، بہت مصیبت سہی ہے، والی و وارث کا غم بھی سہا ہے، اپنی بیٹی کا غم بھی سہا ہے، 2 بیٹوں کے جنازوں کو دیکھا ہے، 2 بیٹوں سے تو اصلاً مل ہی نہیں سکی۔ 2 بیٹے تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ہمیشہ شاید یاد کر کر کے گریہ کرتی رہی ہو، اے محمد و ابراہیم تم کہاں ہو؟ تمہیں ہم نے بابا کے حوالے کر دیا تھا، میرے والد و وارث تو کوفے میں شہید ہو گئے، لیکن اے محمد و ابراہیم میری تمنا یہی ہے کہ جلد سے جلد تم سے مل جاؤ۔ ہاں عزیزو، آپ تیار ہو گئے رونے کے لیے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مسلم ابن عقیل کے دونوں بچوں کا پرسہ دینے کے لیے، مجھے نہیں معلوم کہ 9-10 سال کے بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب کہیں وہ تنہا ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں پہ 9-10 سال کے بچے کہیں پر چھوٹ جاتے ہیں نا، اور جب چھوٹتے ہیں تو انہیں احساس رہتا ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوں، لیکن اگر کوئی غریب الدیار ہو جہاں یہ معلوم ہو کہ میرا بابا بھی شہید کر دیا گیا۔ عزیز و شریح قاضی بیان کرتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کی نوبت آئی ہے، مسلم ابن عقیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوفہ کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تو مسلم ابن عقیل نے اپنے محمد و ابراہیم کو شریح قاضی کے حوالے کر دیا تھا۔ شریح قاضی ایک دن اچانک آتا ہے محمد و ابراہیم کے پاس، آنے کے بعد شریح قاضی وہی ملعون ہے کہ جس نے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا، لیکن اس نے مسلم ابن عقیل کے بچوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر عجیب عمل انجام دیا۔ آنے کے بعد سینے سے لگایا، چونکہ مسلم نے حوالے کیا تھا، سینے سے لگانے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا، جب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو آگے محمد ابراہیم سے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اے محمد ابراہیم تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ 9-10 سال کا سن ہے، یہ بچے کس طریقے سے برداشت کرے؟ ابھی تک تو امید یہ تھی کہ غریب الدیار ہے، بے وطن ہے، امید یہ تھی کہ بابا آئیں گے، بابا ہمیں یہاں سے لے کے جائیں گے، لیکن
ایک مرتبہ سر کو پیٹنا شروع کیا، واہ بتا واہ بتا واہ بتا، اے بابا اس غربت میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و شریح قاضی نے ایک قافلے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن وہ قافلے کی طرف یہ دونوں بچے پہنچ نہیں سکے۔ ابن زیاد کے کارندوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مشکور نامی شخص کے زندان میں ان دونوں بچوں کو زندان کر دیا، قید کر دیا۔ ایک نصیحت کیا اور کہا کہ دیکھو ان بچوں کو نہ جانے مسلم ابن عقیل سے عبداللہ ابن زیاد کی کیا دشمنی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے سے کہیں ایسا کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے مشکور سے، دیکھو ان دونوں بچوں کو 2 سوکھی روٹیوں سے زیادہ نہیں دینا، انہیں لذیذ کھانا نہیں دینا، انہیں ٹھنڈا پانی نہیں دینا، انہیں گرم پانی دینا۔ اے عزیزو، مشکور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے کون ہیں۔ 1 سال تک ان دونوں بچوں نے 2 سوکھی روٹی گرم پانی پہ ایک دفعہ کیا۔ 1 سال کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھیا زندان میں کیفیت عجیب ہو رہی ہے، 1 سال تک جو کھانا ملا ہے اب ہمارے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی ہے، بھیا چلو اس سے کہتے ہیں کہ اس سے کہیں آزاد کر دے، چلو اپنے جد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مشکور کے سامنے آ کے دونوں بھائی نے کہنا شروع کیا، اے شخص، اے بزرگ، یہ بتا دے کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا؟ ہاں جانتا ہوں، وہ تو ہمارے نبی ہے۔ کہا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ ہاں۔ ارے وہ تو ان کے وصی ہے۔ کیا تم جناب زہرا کو جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جب نہیں مشکور کھڑا ہو کے کہتا ہوں، ارے وہ تو ارے تم مسلم کو جانتے ہو؟ ہاں۔ ارے وہ آقا آئے تھے یا انہیں چاہیے، ہم انہی کے فرزند ہیں۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، اے شہزادے، ارے پہلے تو بتاتے۔ اے عزیزو، مشکور نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس زندان میں نہیں رکھ سکتا، لیکن ابھی دن ہے، رک جائیے، رات جب ہو جائے گی نا تو آپ کو ہم یہاں سے رہا کر دیں گے۔ رات میں مشکور نے دونوں بچوں کو بتا دیا کہ ادھر سے راستہ جاتا ہے۔ عزیزو، جو افراد مسیب گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے ابھی بھی مسیب میں کھجور کے باغ بہت سے پائے جاتے ہیں، وہاں کے راستے بچوں کو نہیں معلوم تھے۔ بچے کرتے تو کیا کرتے، ارے کبھی اس گلی سے اس گلی، کبھی اس گلی سے اس گلی، ارے بچے اسی مقام پہ رہ گئے۔ ارے ایک جگہ آنے کے بعد دیکھا کہ ایک درخت ہے، صبح ہو چکی ہے، بچوں کو ڈر محسوس ہوا، درخت پہ چلے گئے، درخت پہ پہنچ گئے۔ اے عزیزو، صبح میں حارث کی کنیز آتی ہے برتن دھلنے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ اے عزیزو، عجیب جملہ لکھا ہے مقتل نے کہ حارث کی کنیز نے عجیب جملہ کہا ہم نے دیکھا کانما قمران یلمان بالما، میں نے کیا دیکھا، 2 چاند کے ٹکڑے ہیں کہ جو پانی میں چمک رہے۔ اے عزیزو، حارث کی کنیز کے لیے جو چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی ماں کے لیے، جو اپنے باپ کے لیے کیسا رہا ہوگا۔ اے عزیزو، حارث کی کنیز نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد نیچے پیار سے بات کی، اپنے گھر لے کے پہنچی، مالکن سے کہا کہ مالکن مہمان لے کے، ارے عزیزو میں سارے مطالب کو ختم کرتا ہوں، بس یہ سن لیجئے کہ بچوں نے تمنا یہ کی کہ مجھے مسلح دے دیے جائے،
مصلی پہ نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد ابھی نماز ادا کر کے تھوڑی دیر ہی کے لیے آنکھ لگی تھی کہ اچانک بڑے بھائی نے گریہ کرنا شروع کیا. چھوٹے بھائی کو دکھایا کہ بھائی عجیب خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ ہے, علی مرتضیٰ ہے, فاطمہ الزہرا ہے, آقا حسن حسین ہے, وہیں پہ بابا مسلم کھڑے ہیں. ارے رسول اکرم نے بابا سے سوال کیا, اے مسلم, ارے تم سے کیسے برداشت ہوا کہ ان بندے ننھے بچوں کو ان دشمنوں میں چھوڑ آئے ہو؟ میرے بابا نے جواب دیا, یا رسول اللہ, ارے میرے دونوں بچے بہت جلد آنے والے ہیں. ارے دونوں بچے بنی ہاشم کے گھرانے کے سمجھ گئے کہ آخری دن ہے. دونوں نے باہوں میں باہیں ڈالی, گریہ شروع کیا. اے عزیزو, حارث آتا ہے. حارث کو محسوس ہو گیا کہ کوئی گریہ کر رہا ہے. ارے اس حجرے میں آنے کے بعد سوال کرتا ہے, تم کون ہو؟ ان دونوں بچوں نے کہا, اگر امان پاؤں تو میں بتا سکتا ہوں ہاں تمہیں امان ہے. کہا کہ ہم عترت نبی اکرم ہیں, ہم مسلم کے بیٹے ہیں. جیسے ہی مسلم کا نام سنا, اے عزیزو, کوئی بھی اس طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہے. اس ملعون نے ارے دونوں بچوں کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیا. اس ملعون نے پینوں سے بیعدبی شروع کی. مقتل نے لکھا, دونوں بچوں کے گیسو بلند تھے, بالوں کو بالوں سے باندھا, دونوں کے بازوؤں کو باندھ دیا, باندھ کے سینہ خانہ میں رکھ دیا. اے عزیزو, یہ بچے گریہ کرتے رہے, لیکن اس ملعون کو ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا. لو عزیزو, صبح نمودار ہوئی. حارث ملعون دونوں بچوں کو لے کے چلا برات کے قریب. اے عزیزو, برات کے قریب جو لے کے گیا, ان بچوں نے بہت دعائی دی, لیکن یہ ملعون کسی کی نہ سن رہا تھا. بس ایک جملہ کہا, مجھے ابن زیاد سے نام لینا. اے ملعون, ارے تو مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. لیکن اس ملعون نے سنا نہیں. اے عزیزو, کہا ہم دونوں کو قتل کریں گے. دونوں بھائی نے کہنا شروع کیا, پہلے مجھے قتل کر دے. محمد کہہ رہے پہلے مجھے, ابراہیم کہہ رہے پہلے مجھے. چھوٹے بھائی سے پہلے بڑے بھائی نے کہا, ارے اماں نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا تھا, کہا تھا دیکھو اپنے بھائی کا خیال رکھنا, میرے رہتے ہوئے میرے بھائی پہ آج نہیں آنی چاہیے. ایک مرتبہ بڑے بھائی کے سر و تن میں جدائی کی. اے عزیزو, اس ملعون نے سر ہاتھوں میں لیا. ارے
جانے دے ہم کو ظالم حارث سے بول بچے پھرتے ہیں مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزاد لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے ہنستا تھا جب ستمگر کہتے تھے رو کے بچے